السلام علیکم. پروگرام گفتگو ود قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا سہرین. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وقت آپ کی دولت ہے اور اس وقت کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس وقت کا کتنا آپ اور کس طرح سے صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. زندگی میں کامیاب ہونے کا نام ہے کہ ہم اس زندگی میں چلتے رہیں اور زندگی میں مسلسل اس جد و جہد کو قائم رکھیں تو ہم اس چیز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس مسلسل کام میں آگے رہیں. آج کا جو موضوع ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک قدم زیادہ چلنے کی جو عادت ہوتی ہے. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب، جن کو ہم خوش آمدید کہیں گے. قاسم علی شاہ صاحب، بتائیے مجھے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو زندگی میں ایک قدم آگے چلنے کی جو عادت ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے. اچھا دیکھیے بشرا، یہ آج کا جو ٹاپک ہم نے جس کی سلیکشن کی ہے یہ بنیادی طور پہ سکسیس، کامیابی کے موضوع پہ باقاعدہ ایک چیپٹر اور ایک امپورٹنٹ ایجنڈا کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی دنیا میں جتنا بھی کامیابی پہ، سکسیس پہ، آگے بڑھنے پہ لکھا گیا اس میں اس موضوع پہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ہمیں وہ لوگ زیادہ ترقی کرتے، کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں جو ایک قدم زیادہ چلتے ہیں. اچھا، اس کو گورن نے جو نام دیا اس تھیوری کو، اٹس اے تھیوری آف ٹو رن 1 mile more، ایک قدم زیادہ چلنے کی عادت، یہ تھیوری ہے. اور اس تھیوری کو بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سیر کی بجائے سوا سیر کرتے ہیں، یعنی کام میں ریٹرن کرتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں تو زیادہ تھوڑا سا دیتے ہیں، کام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں ویلیوز ایڈ کرتے ہیں، وہ زیادہ گرو کرتے ہیں. اچھا، اب ایک اس تھیوری کو ڈی کوڈ کیا جائے تو اس کے بنانے والا کو بڑا فتین شخص ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد میں دیکھیے تو ایک فلسفہ بڑا واضح ہے. وہ فلسفہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے کام سے محبت کرتا ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے. یعنی کام پیشن کے بغیر زیادہ کام ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ یہاں تو جو کام ذمہ داری ہے وہ لوگ پوری نہیں کر رہے. آپ لوگوں سے دیکھیے کہ لوگوں کی اگر 9 to 5 کی جاب ہوتی ہے مارننگ کی، تو 9 to 5 کی جاب میں ڈنڈی مارنے کا کیا کیا معیار ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. جی، حالانکہ وہ ان کا کام ہے، وہ کوئی ضرورت سے زیادہ نہیں کر رہے، وہ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ اپنا کام اس میں بھی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں. ایون کہ جو آپ نے ڈیو دینا ہوتا ہے، طے کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے سروسز دینی ہے، وہ سروسز کمٹ کر کے لوگ پوری نہیں دیتے. آپ کا کامن ایک واسطہ رابطہ کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی سروسز سے ہوتا ہوگا. مثلا آپ پلمبر سے کام کرواتے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ اگر 500 کا کام ہے تو وہ 600 بھی لیتا ہے لیکن کام وہ 400 کا کرتا ہے. یہ کامن رویہ ہے، یہ المیہ بن چکا ہوا ہے، ہر کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے. یہ مزاج آپ سبزی لیں تب نظر آتا ہے، یہ مزاج آپ کو چھوٹے چھوٹے آپ شاپس پہ جاتے ہیں نظر آتا ہے. یہ کام سروسز، ڈاکٹر، ذمہ داران، تمام پڑھانے والے، کسی بھی سطح پہ لوگ اپنے کام کو برابر پہ نہیں لاتے. یعنی جو وہ لے رہے ہیں، چارج کر رہے ہیں، اس کے برابر سروسز بھی دیں. یہ تھیوری کہتی ہے کہ ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جو طے کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ چلتے ہیں. یعنی سیر طے کیا تو سوا سیر کیا، اور اگر طے کیا کہ ہم نے صبح 9 سے 5 کا کام کرنا تو وہ 6 بھی بجا دیتے، وہ شرمندہ نہیں ہوتے، یا انہیں گلٹ نہیں ہوتا، یا وہ روتے نہیں ہیں، یا وہ کہتے ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو کام کیا اور اس کام سے میں نے لرن کیا. اب بشرا، اس کے ساتھ ایک چیز جوڑنی پڑے گی. یہ تھیوری بتاتی ہے کہ ایسے لوگ جو ایک قدم زیادہ چلتے ہیں وہ سیکھتے زیادہ ہیں. ان کے اندر چاہ زیادہ ہوتی ہے سیکھنے کی. اب لرننگ ہوتی ہی کام سے، ایکسپیریمنٹ سے، تجربوں سے ہے. کام کرنے سے آپ سیکھتے ہو، کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آپ نہیں سیکھتے. تو وہ لوگ جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، جو وقت کاٹ کے دیتے ہیں، جو وقت اپنا نکال کے کسی ادارے کو کسی جگہ پہ دیتے ہیں، اور ایسا وقت دیتے ہیں جس کا معاوضہ بھی نہیں ملنا ہوتا، یاد رکھیے اس کا معاوضہ کسی نہ کسی شکل میں سیو ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ تھیوری کو میں لوکل کی کئی مثالوں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں اس لیے ان برانڈز کے، ان اداروں کے نام لوں گا کہ اس معاشرے میں ان کی سکسیس اسٹیبلشڈ ہے کہ کامیاب ہے. بڑی چھوٹی سی مثال سے، میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا تو انٹرپرینورشپ کا میرے پاس سبجیکٹ تھا کہ کس طرح کوئی کاروبار کامیاب ہوتا ہے، کس طرح کچھ کاروباری لوگ زیرو سے شروع کرتے ہیں. لاہور میں اور دنیا میں سینکڑوں مثالیں کہ جنہوں نے زیرو سے شروع کیا اور وہ کتنے آگے نکل گئے نا جی. چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز کھلی، یونیورسٹیز بنی، ایسے ادارے بھی ہیں. تو ایک ریسرچ ہمارے سامنے آئی. ریسرچ یہ تھی کہ انارکلی میں ایک جوس شاپ ہے. وہ جوس شاپ ایک دن میں اس جوس شاپ کی سیل لاکھوں میں ہے. یعنی کہ وہ اگر یہ کہا جائے کہ امنگ دی نمبر 1 جوس شاپ ہے لاہور کی تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. تو اس پہ جب ریسرچ کی گئی، بچوں نے جو بزنس اسٹوڈنٹس سے انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ اس کی سکسیس کی ریزن
یہ ہے کہ گلاس کے ساتھ یہ گلاسی فری دیتے ہیں. یعنی آپ اگر گلاس ان سے مانگیں, اس کے پیسے دے دیں, تو وہ ایک گلاسی ساتھ فری دیتے ہیں. مطلب اس کا ایک جو ہے وہ کوئی 20% 30% بعد میں ایکسٹرا چھوٹا سا میرا خیال ہے کہ 50% کے لیول پہ وہ گلاس جو ان سے ہے وہ ساتھ ایک فری دے دیتے ہیں. تو وہ بغیر مانگے مل رہا ہوتا ہے, تو پینے کے بعد جو تھوڑی سی کمی ہوتی ہے محسوس کہ یار تھوڑی اور ہی پی لیتے, تو وہ گلاسی ساتھ ایکسٹرا آ جاتی ہے. اور وہ ہے بھی مفت میں, یعنی کہ وہ اس کمٹمنٹ سے زیادہ ہے, گلاس مانگا اور اس سے زیادہ ملا. تو جب ان صاحب پہ ریسرچ کی گئی اور ڈھونڈا گیا کہ انہوں نے یہ فلسفہ کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ کے, کتاب سے, بزنس MBA سے نہیں سیکھا. عام ہے لاہور میں انارکلی بازار عام ہے, اور اس میں جوس شاپ جو حافظ جوس شاپ, معروف جوس شاپ. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ فلسفہ ایک چھوٹے سے ایک تجربے سے سیکھا. فلسفہ کیا تھا میرا, یہ بنا کیسے؟ کہتے درجن ہوتے تھے 12, دنیا میں درجن 12 ہیں, ڈوزن 12. کہتے میں نے اپنے درجن 13 کر دیے. درجن 13 کیے تو میری سیل بڑھ گئی. یعنی کہ میں واحد مارکیٹ میں شخص تھا جس کے درجن 13 ہیں, جو طے شدہ ہے اس سے زیادہ میں کرتا ہوں. تو اب یہ فلسفہ کسی نے بھی اپنایا. میں ایک کوٹ کروں گا, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں از ان کراچی, ان کا بزنس FM فوڈ کے نام سے. میں سینکڑوں مثالیں, میں لوکل آج اس لیے دینا چاہوں گا مثالیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ برے کی مثالیں دیتے ہیں, لوکل کی مثالیں نہیں دیتے. تو FM فوڈ جو ان سے وہ بناتا ہے سنیکس میں ان کا ایک آئٹم ہے نمکو کا. تو میں ایک ٹریننگ وہاں پر دیکھ کے آیا, تو ان کے CEO نے نیکسٹ ٹائم جب مجھے بلایا تو انہوں نے کہا جی شاہ صاحب ہمارے درجن 13 ہو چکے ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہماری جو پیکنگ ہوتی ہے اور جب کٹنگ ہوتی ہے ان ساشیز کی نمکو کی, وہ درجن 13 پہ ہوتی ہے. یعنی ہم نے 12 پہ کاٹنے کی بجائے درجن ہی 13 کر دیا. تو FM فوڈ امنگ دی ایک بڑا ایک ٹاپ کے جو ان سے وہ سنیکس میں ان کا نام مانا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے لاہور میں ایک بڑا پرانا کلاسیکل انارکلی میں ایک کپڑوں کی دکان تھی, پوشاک محل کے نام سے. وہاں سے ایک صاحب بزنس شروع کرتے ہیں, شرٹ اینڈ ٹائی کے نام سے برانڈ لانچ کرتے ہیں, امنگ دی ٹاپ برانڈز اور پاکستان. یہ وہ زمانہ تھا جب صرف بننزا کی منوپلی تھی اور آکسفورڈ کی منوپلی تھی, اور اس کے بعد ایک لوکل برانڈز آنا شروع ہوئے. تو ان میں ایک بہت بڑا برانڈ تھا, 56 سے زیادہ ان کی برانچیں. اور کمال یہ ہے کہ آپ ادھر سے کپڑے خریدیے, اور کپڑے خریدنے کے بعد اگر آپ نے آلٹریشن کو کرانی ہو سائز کی کچھ بھی, تو آپ کا اگر وہ ٹیگ جو لگا ہوتا ہے کپڑوں کو, آپ دکھا کے کسی بھی ان کی شاپ سے آپ وہ آلٹریشن کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اب فری آف کاسٹ یہ اب دیکھیے یہ سروس تھی, اس سے پہلے یہ سروسز نہیں تھی. یعنی ایک سروس کی ایڈیشن جو سی ہے وہ آپ کے کام کاروبار کو بڑھا سکتی ہے. کتنا بڑھا سکتی ہے. آپ ایک اور چھوٹی سی مثال لیجیے, ایسی تمام دکانیں جہاں پر آپ نے کچھ لیا ہے, خریدا ہے, تو آپ کو ٹھنڈا پانی بھی پلا دیا جاتا ہے. جی بالکل. آپ تشریف رکھیے, صاف گلاس میں ٹھنڈا پانی, ایک شربت کا گلاس جو ہے کتنے کا آتا ہے؟ میرا سوال ہے, چند روپے کا وہ بنے گا. اگر آپ ڈسپوزیبل گلاس میں دے رہے ہیں اور آپ کا منرل واٹر بھی ہے, تو چند روپے, چند پیسوں کی وہ چیز ہے. لیکن آپ نے جو سروس دی, آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ کسی دکان میں اگر کیئر سروس یا کسٹمر کی ایک سیٹسفیکشن کے لیے کچھ ایڈیشن کی جاتی ہے, تو وہ کام چل پڑتا ہے. کیوں چل پڑتا ہے؟ عام مارکیٹ سے ہٹ کے وہی بات آ گئی, ایک قدم آگے, تھوڑا سا, بس ایک قدم, کوئی زیادہ نہیں ہے. میں بشرا حیران ہوں ان تمام دوستوں کے بزنس اور شاپس کے بارے میں. میں بڑا حیران ہوں کہ وہ کام کیوں کر رہے ہیں اگر وہ مسکرا نہیں سکتے, اگر وہ خوش نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کا کسٹمر آئے, کسٹمر, جاپانیز کہتے تھے کسٹمر از اے گاڈ, یعنی کہ ایک رزق لے کر آ رہا ہے نا, جاپانیز کا ایک کنسپٹ ہے, کسٹمر از اے گاڈ. وہ آپ کو آ کے روٹی دیتا ہے تو اللہ دینے والا, لیکن ایک وسیلہ بنتا ہے کسٹمر. خدا کے بندو, اگر آپ کی دکان, آپ کی شاپ, آپ کے پاس کسٹمر آیا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, آپ مسکرا نہیں رہے, آپ کے پاس اچھے جسچر نہیں ہے, آپ اچھے طریقے سے ٹویٹ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس وہ مال لے کر کبھی واپس آ گیا کہ جی میں نے تبدیلی کروانی ہے کچھ, اور آپ منہ بنا رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک بار کسی کی پرابلم کو لیا ہے, سن لیا ہے اور اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے بھیج دیا ہے, وہ پکا ساتھ چلے گا آپ کے. یعنی گرو کرنے کے اس رول کو بزنس نہیں, زندگی کے کسی شعبے میں لگا لیجیے. یعنی اس کو آپ, ہمارا بھی درجن 13 اس پروگرام کا بھی درجن 13 کہ ہم نے درجن 13 کیسے کیا, پروگرام سارے کر رہے ہیں. ہم نے آخر پہ ایک اچھی کتاب انٹروڈیوس کروانی شروع کی. پروگرام تو کرنا ہی ہے, پروگرام ختم ہو جائے گا, لیکن کیوں نہ ہم ایک اچھی کتاب کو انٹروڈیوس کروائیں اپنے ناظرین کے ساتھ کہ وہ کتابیں بھی پڑھیں. کتابیں پڑھیں گے تو پاکستان بدلے گا, بلکہ میں اکثر کہتا ہوں سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, اور کتاب سوچ بدلنے کا ایک بہترین ذریعہ.